ہم یہ سمجھتے ہیں اور قرار دیتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی محض ایک نعرہ رہ گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی عملاً پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اور اب کینگرو کورٹس صرف اور صرف مقتدرہ کی کاسا لیسی کا کام کرنے میں مصروف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ اب محض ایک نمائشی عہدہ ہے۔ عدلیہ کی تطہیر اور ادارے کی ساکھ کی بحالی کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور ادارے میں ہر طرح کی مداخلت کو روکنے کے لیے راست اقدامات اٹھائے جائیں اور ججز کی تقرری کے ایک غیر متنازع نظام کو وضع کرنے کی اشد ضرورت ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط جس نے پاکستان میں عدالتی آزادی کے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ججز پاکستان کے پاکستانی عوام کے ہیروز ہیں اور ان کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جس نظام میں اعلیٰ عدالتوں کے ججز انصاف کے متلاشی ہوں، وہاں غریب عوام کا کیا پرسان حال ہوگا۔ ہم 2024 میں کیے گئے الیکشنز اور ان کے نتائج کو مکمل مسترد کرتے ہیں اور یہ قرار دیتے ہیں کہ موجودہ الیکشن نے جس انداز میں 2024 کے انتخابات کرائے اور اس کا موجودہ رویہ جمہوریت اور آئین کی تذلیل ہے۔ آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن پاکستان بھر کی تمام سیاسی جماعتوں اور عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے، جس کی تقرری اور اس میں غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں موجود جمہوری ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ایسا نظام وضع کیا جائے جس پر نہ صرف یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہو، بلکہ پاکستانی عوام بھی اس کی غیر جانبدارانی پر جاری پر یقین رکھتے ہوں۔ الیکشن کمیشن کو نہ صرف معاشی خود مختاری دی جائے، بلکہ آنے والے ہر انتخاب میں مقتدرہ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی غیر قانونی مداخلت کو روکنے کے لیے تمام دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ ہماری اس کانفرنس میں پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس اور ان میں جو حالات ہیں اس وقت ان پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال پاکستان کے سینے پر لگا ہوا ایک ایسا زخم ہے جس پر فوراً مرہم رکھنے کی ضرورت ہے۔ صوبہ بلوچستان اور اس کے وسائل پر پہلا حق وہاں کے باسیوں کا ہے۔ معدنیات چاہے بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا گلگت بلتستان میں، ان پر پہلا حق وہیں کے باسیوں کا ہے، اور ان کی رضامندی کے بغیر ان معدنیات کے حوالے سے کیے گئے کسی بھی معاہدے اور قانون سازی کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لاپتہ افراد کو فوری طور پر عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ غیر قانونی پرائیویٹ ملیشیاز جن کو مقتدرہ کی پشت پناہی حاصل ہے انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے، اور ماروائے عدالت قتل کی پالیسی کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے، اور آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت انحراف نہ کیا جائے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں بلوچستان میں بشمول ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے صرف قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کو ذمہ داری تفویض کی جائے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں
کہ پاکستان بھر میں تعلیمی اداروں میں تحصیل علم میں مصروف بلوچ طلبہ کو امن و امان کے نام پر ہراساں کرنے اور ان کے خلاف نفرت انگیز تعصب کو ختم کرنے کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امن و امان کا بہانہ بنا کر پاکستان بھر سے آنے والے غریب زائرین جو کہ بلوچستان کے راستے ایران اور عراق زیارات پر جاتے ہیں، ان پر یکدم چہلم امام حسین علیہ السلام پر پابندی لگا دینا انسانی اور مذہبی آزادی کے منافی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پابندی فوری اٹھائی جائے۔ مزید برآں ایران اور افغانستان کے ساتھ مشتمل سینکڑوں کلومیٹر پر محیط بارڈر جو صوبہ بلوچستان سے متصل ہے، اس کی مینجمنٹ میں مقامی آبادی کی خواہشات اور ترجیحات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اسی طرح کراس بارڈر پر تجارت کے فروغ کے لیے سینکڑوں سال پرانے ٹریڈ روٹس کو بحال کیا جائے، ان پر سے پابندی ہٹائی جائے اور ان پر کسٹم ہاؤسز تشکیل دیے جائیں۔ بلوچستان یونیورسٹی معاشی بحران کا شکار ہے، جس کے لیے وفاق کو فوراً اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا قدم یونیورسٹی کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے۔ یہ بھی صورتحال ہمارے لیے انتہائی پریشان کن ہے اور ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں کہ جس طرح کا سلوک بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، ہم ان کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف بے بنیاد مقدمات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔